ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی اسپیس کرافٹ نے سورج کے ایٹماسفیئر کے اندر داخل ہونے کی ہمت کی ہے۔ پارکر سولر پروب کا یہ کارنامہ ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اتنی زیادہ گرمائش نہ ہی کوئی میٹل برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کا سخت ترین پتھر۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ آخر پارکر سولر پروب اتنی گرمائش میں میلٹ کیوں نہیں ہوتا؟ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ڈگری کے ٹیمپریچر میں بھی یہ بالکل پرفیکٹلی کام کیسے کر رہا ہے؟ انفو ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، سن 1900 کی شروعات میں سائنسدانوں نے سورج پر ریسرچ کے دوران ایک عجیب و غریب فنامنا نوٹس کیا۔ وہ سورج سے نکلنے والی لائٹ کی ویو لینتھ اور اس کی کلر سے سورج کی گرمائش کا اندازہ لگا رہے تھے۔ یہ کام زمین سے بیٹھ کر ہی اس کرپٹوگراف کی مدد سے کیا جا رہا تھا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ لائٹ کے کلر اور اس کی ویو لینتھ کا ڈائریکٹ کنیکشن اس کے ٹیمپریچر سے ہوتا ہے۔ جو نتیجہ سائنسدانوں کے سامنے آیا، اس نے ایک ایسی مسٹری کھڑی کر دی جس کو آج تک سمجھا نہیں جا سکا۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ سورج کی سطح یعنی اس کی سرفیس کا ٹیمپریچر تو 5500 ڈگری سیلسیس ہے، جبکہ اس کی سب سے آؤٹر ایٹماسفیئر لیئر کرونا کا ٹیمپریچر حیرت انگیز طور پر 5 لاکھ ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ ہے، یعنی سورج کی سطح سے بھی کم از کم 100 ٹائم زیادہ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آگ سے دور ہونے پر ہمیں زیادہ گرمائش محسوس ہو۔ یہ ایک بہت ہی انوکھا فنامنا ہے جس کو سمجھنے کے لیے سائنٹسٹ پچھلے 100 سالوں سے لگاتار کوشش کر رہے ہیں۔ نارملی یہ لیئر سورج کی روشنی میں چھپی ہوتی ہے اور اس کو دیکھنا صرف سولر ایکلپس کے دوران پاسبل ہوتا ہے یا پھر کرونوگراف سن شیٹ کی مدد سے۔ 1958 میں ناسا کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد کئی اسپیس مشن کا آغاز ہوا۔ ایک کے بعد ایک سیٹلائٹ اور اسپیس کرافٹ نے پہلی بار اسپیس میں قدم رکھا، لیکن سورج کے اس انوکھے فنامنا کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا پروب بنایا جائے جو سورج کی کرونا لیئر میں جا کے جائزہ لے اور دیکھے کہ آخر وہاں ایسا کیا چل رہا ہے۔ وہ پروب 5 لاکھ ڈگری سیلسیس کی گرمائش میں بھی سورج سے نکلنے والی ریز پر اسٹڈی کر سکے، پر ظاہر ہے یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ اتنی گرمائش ہے جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ آئرن کا میلٹنگ ٹیمپریچر 1500 ڈگری، جبکہ دنیا کا سب سے سخت میٹل ٹنگسٹن ہے اور اس کا میلٹنگ ٹیمپریچر بھی 3422 ڈگری سیلسیس ہے، یعنی سورج کی سطح ہی ان دونوں میٹلز کو پلک جھپکتے ہی میلٹ کر دے گی۔ تو سوچے کرونا لیئر جہاں لاکھوں ڈگری کی گرمائش ہے، وہاں ان کا کیا حال ہوگا۔ پارکر سولر پروب کی ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ تو ایک مسئلہ تھا ہی، پر اس کو سورج تک پہنچانا اس سے بھی بڑا ایشو تھا۔ جی ہاں، سورج جس نے ہمارے سولر سسٹم کے پلینٹس کو آپس میں بانڈ کر رکھا ہے، اس کے قریب جانا بہت ہی مشکل ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی سیٹلائٹ کو ارتھ کے آربٹ سے نکال کر واپس ارتھ پر لانا ہو تو اس کی اسپیڈ کم کرنی پڑتی ہے تاکہ ارتھ کی گریوٹی اس پر حاوی ہو جائے اور اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے۔ اسی طرح اگر اس کو ارتھ پر نہیں بلکہ کسی اور پلینٹ پر بھیجنا ہو تو اس کی اسپیڈ بڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ ارتھ کے آربٹ سے باہر نکل سکے۔ مثال کے طور پر مارس پر اگر کسی اسپیس کرافٹ کو بھیجنا ہو تو پہلے اس کو راکٹ کی مدد سے ارتھ کے آربٹ میں لایا جاتا ہے اور اس کے بعد صحیح ٹائم، صحیح اینگل اور صحیح اسپیڈ سے اس کو ارتھ کے آربٹ سے نکالا جاتا ہے۔ ارتھ کے آربٹ سے اسپیس کرافٹ کو نکالنا بہت انرجی کنزیومنگ کام ہے۔ راکٹ کی مدد سے وہ ارتھ کے آربٹ تک تو آ گیا، لیکن اب یہاں پر راکٹ نہیں ہوتے، لہٰذا اسپیس کرافٹ میں ہی لگے چھوٹے راکٹ کو استعمال کر کے اس کی اسپیڈ آہستہ آہستہ بڑھا کر اس کو آربٹ سے نکالا جاتا ہے۔ مارس کیونکہ ارتھ سے سورج کے مقابلے میں بہت قریب ہے، اس لیے جس اینگل میں اسپیس کرافٹ کو لانچ کیا جاتا ہے وہ اینگل اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن سورج اور ارتھ کے درمیان کا ڈسٹنس 150 کلومیٹر ہے اور ارتھ کے آربٹ سے نکال کر اس کو سورج کے آربٹ میں ڈالنے کے لیے اینگل بھی بہت بڑا چاہیے اور ظاہر ہے انرجی بھی۔ اتنی زیادہ انرجی اور پاور والا راکٹ آج تک نہیں بنایا گیا، لہٰذا ناسا کے ایکسپرٹس نے فیصلہ کیا کہ پارکر پروب کو سورج پر بھیجنے سے پہلے اس کو وینس پر بھیجا جائے۔ وینس ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا بڑا پلینٹ ہے جس کی گریوٹی کو استعمال کر کے پارکر پروب کی اسپیڈ بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وینس ایک چھوٹا پلینٹ ہے اور اسی وجہ سے اس کی گریوٹی بھی بہت کم ہے۔ جتنی اسپیڈ پارکر پروب کو سورج کے قریب جانے کے لیے ریکوائرڈ تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ وینس کے گیس 24 مرتبہ چکر لگائے، تب جا کر وہ سورج کے گلوسس پوائنٹ پر پہنچ سکے گا۔ 12 اگست 2018 پارکر سولر پروب کو کیپ کنیبرل ایئر فورس اسٹیشن سے لانچ کیا گیا۔ اس مشین کے لیے ناسا نے 8 سالوں کا ٹائم
प्लान किया है। सूरज के सबसे क्लोज पॉइंट तक जाने के लिए वीनस का सहारा 24 मरतबा लिया जाएगा। हर एक चक्कर में 37 घंटे ऐसे होते हैं जिनमें सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है, यानी टोटल 8 सालों में ये प्रोब सूरज पर 900 घंटे की रिसर्च कर पाएगा। अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सूरज के कोरोना लेयर में सक्सेसफुली दाखिल हो चुका है। कोरोना का मिस्टीरियसली सूरज की सतह से भी 100 टाइम ज्यादा गर्म होना वाकई एक हकीकत था जिसको पार्कर प्रोब ने भी वेरीफाई किया। लेकिन ऐसा क्यों है? कौन सी ऐसी ताकत है जो मिस्टीरियसली कोरोना लेयर को सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म कर रही है? इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन सवाल की तरफ कि आखिर इतनी गर्माइश में भी पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हो रहा। पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज को फेस किए हुए हैं वहां पर एक हीट शीट लगाई गई है जिसको कार्बन फोम से बनाया गया है। ये कोई आम फोम नहीं है बल्कि इसको अल्ट्रामेट कंपनी ने खास तौर पर सूरज की गर्माइश को ऑब्जर्व करने के हिसाब से डिजाइन किया है। ये फोम अंदर से 97% खाली है जो हीट शीट को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी चढ़ाई गई है जिसको ग्रेफाइट और रेजन से मिलाकर बनाया गया है। ये मिक्सचर हीट शीट की दोनों साइडों पर लगाकर इसको सुपर हीट किया गया जिससे ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म में बदल गया। और हम सब जानते हैं कि कार्बन की हीट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और आखिर में इस हीट शील्ड की वो साइड जो सूरज की तरफ है इस पर व्हाइट सिरामिक पेंट भी किया गया ताकि सूरज की ज्यादातर रोशनी अंदर दाखिल होने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। हीट शीट के अलावा पार्कर सोलर प्रोब का बकाया हिस्सा ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा हर वक्त इस शील्ड की परछाई में ही होगा। पर इन सब चीजों के बाद भी पार्कर प्रोब ज्यादा से ज्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस की गर्माइश ही बर्दाश्त कर सकता है, जबकि कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है। अब ये इतनी गर्माइश कैसे बर्दाश्त कर रहा है ये समझना भी काफी आसान है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए। जैसा कि गर्मियों में अर्थ पर हवा में मौजूद पार्टिकल्स और वेपर्स अपने अंदर गर्माइश लेकर चलते हैं जिसकी वजह से हमें रात के वक्त भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट भी इतनी आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाएगी। जैसा कि उबलते हुए पानी में हाथ डालने से फौरन जलन होगी, जबकि 300 डिग्री के ओवन में हाथ डालकर फौरन निकालने से शायद हमें मालूम भी ना पड़े। ये सिर्फ इस वजह से मुमकिन है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स हमसे टच होते हैं जबकि ओवन में कोई चीज हमसे टच नहीं होती। एक्सपर्ट का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब की हीट शीट पर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका पिछला हिस्सा जहां सूरज की रोशनी नहीं लगती वहां टेम्परेचर माइनस में होता है क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स नहीं है जो हीट को ट्रांसफर कर सके। यही रीजन है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना करीब होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं हो रहा। उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।